رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید جعفر حسین ابن جرار حسین، مرحوم سید زمن ابن جعفر حسین، مرحومہ سیدہ فاطمہ بنت جعفر حسین اور مرحوم جعفر صاحب کی اہلیہ سیدہ ریشمہ، ان تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم محمد وآل محمد. سید جعفر حسین ابن جرار حسین
فید زمن ابن جعفر حسین، فیدہ فاطمہ بنت جعفر حسین اور مرحومہ فیدہ ریشمہ، ان تمام مرحوموں عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، کیونکہ یہ مجلس برائے سال ثواب منعقد کی گئی ہے، لہذا اس مجلس کے لیے میں نے سورہ حجرات کے آیت نمبر 13 کو بطور سرنامہ کلام تلاوت کیا، جس میں پروردگار عالم نے واضح لفظوں میں اعلان فرمایا، پورے عالم انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، اے لوگو بے شک ہم نے تم سب کو خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور بے شک میں نے تم سب کو قبیلوں اور خاندانوں میں، ملتوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا ہے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کے درمیان تمہارا تعارف ہو سکے، تمہاری شناخت ہو سکے، تمہاری پہچان بن سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یاد رکھنا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مکرم ترین بندہ وہی ہے جو صاحب تقوی ہے، جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ اکرام ہوگا۔ میں نے آسان لفظوں میں ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا، چند لمحے توجہ کا طالب ہوں، کچھ باتیں جو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنی ہیں۔ پہلی بات، اس آیہ کریمہ میں صاف لفظوں میں خطاب نہ تو مسلمانوں سے ہے، نہ مومنین سے ہے، نہ متقین سے ہے، خطاب عموماً پوری انسانیت سے ہے۔ اے لوگو، ظاہر سی بات ہے جو پوری انسانیت کا خالق ہے وہ جب خطاب کرے گا تو پوری انسانیت ہی سے خطاب کرے گا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ وہ خالق ایسا ہے، کسی کے ماننے اور نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس نے خلق کیا ہے، اس کی مخلوق اسے مانے یا نہ مانے تب بھی وہ خالق ہے۔ وہ اور خدا ہوں گے جو ماننے والوں کے محتاج ہوا کرتے ہیں، یہ وہ خدا ہے جو کسی ماننے والے کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ مگر یہاں خلقت کی جب بات آئی ہے تو یہاں تذکرہ ہے اس قدیر پروردگار، اس قدیر خالق نے انسانوں کو خلق کرنے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کو ذریعہ بنایا ہے۔ میں نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غور کیجئے گا، چند لمحے آپ کے لینا چاہوں گا۔ شاید خالق کائنات پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کبھی اپنے وجود پر غرور ہونے لگے، اپنی ترقی اور اپنے کمال کے اوپر تمہیں ناز ہونے لگے، فخر کرنے لگو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو، تو یاد رکھنا تمہارے ذہنوں میں، تمہاری فکروں میں، تمہارے دلوں کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ اس مرحلے تک تم جو پہنچے ہو اس میں کسی ایک مرد اور کسی ایک خاتون کا اہم کردار ہے، ورنہ تم اس منزل تک نہ پہنچ سکتے۔ عزیزان گرامی، یا اور آسان لفظوں میں کہہ دوں، جب کبھی تمہارے کمالات کو دیکھ کر دنیا تمہیں اپنے سر کا تاج بنانے لگے اور تمہیں اپنی آنکھوں اور پلکوں پہ بٹھانے لگے، اور اس بلندی پہ کبھی تمہیں غرور محسوس ہو، تو یاد رکھنا قدرت احساس دلانا چاہتی ہے، جب اس بلندی پہ پہنچ کے تمہیں غرور ہونے لگے تو فوراً تمہیں یہ احساس ہو جانا چاہیے اس منزل تک پہنچانے میں کسی ایک مرد اور کسی ایک خاتون کا سب سے اہم کردار ہے۔ لہٰذا جیسے ہی ان ترقیوں کی بنیاد پر سر فخر سے اٹھنے لگے
چاہیے کہ شکر کرتے ہوئے ان دو ہستیوں کے سامنے عاجزی سے جھک جاؤ، اپنے زانوؤں کو جھکا لو، اپنے بازوؤں کو جھکا لو، اپنے زانوؤں کو طے کر لو اور نگاہیں نیچی کر لو، اس احساس کے ساتھ یہ وہی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم اس منزل تک نہ پہنچے۔ کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جس مرد اور جس خاتون طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ وہی والدین ہیں کہ جن کو ذریعہ بنایا پروردگار عالم نے کہ ان کے ذریعے سے انسان وجود میں آئے، انسان کی خلقت ہو۔ بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اپنے وجود کے لیے، اپنی خلقت کے لیے وسیلے کے ہم قائل ہیں۔ ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات میں نہ آتے۔ خالق کائنات نے، خالق وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے خلق کیا ہے، خالق وہ ہے، مگر اس خالق قدیر نے خلق کرنے کے لیے جن دو ہستیوں کو ذریعہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے، انہیں والدین کہا جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ یہ سوال ان حضرات کے سامنے رکھا جائے کہ جو لوگ کسی وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ جب خدا قادر تھا، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس نے ہمیں خلق کرنے کے لیے ان ماں اور باپ کا وسیلہ کیوں معین کیا؟ ہمیں بغیر ماں باپ کے ہی بنا دیتا، جبکہ وہ اس بات پہ قادر ہے۔ جناب آدم کو اس نے بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس شے پہ قادر نہیں ہے، اس فعل پہ قادر نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمیں خلق کرنے کے لیے انہیں ذریعہ بنا کر کے بتا دیا تاکہ کم از کم کبھی تمہیں احساس تو ہو جائے کہ ہم اپنے ادنا سے وجود کے لیے بغیر وسیلے کے اس کائنات میں آ نہیں سکتے، اپنا وجود پا نہیں سکتے، تو بھلا پھر اپنی پوری حیات کا سرمایہ، یوں کہہ دوں اس مختصر سی حیات دنیاوی میں آنے کے لیے اور یہاں سلامت رہنے کے لیے، یہاں پروان چڑھنے کے لیے اگر ہم کسی کے محتاج ہیں، کسی ذریعے سے آئے ہیں، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ حیات ابدی دار بقا میں جانے کے لیے اور وہاں سلامت رہنے کے لیے، وہاں پر عیش و آرام زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہ ہو، کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو؟ عزیزان گرامی، یہ لمحے فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے، اور جب یہ احساس باقی رہتا ہے تو پھر کبھی بیٹا ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ احساس زندہ رہے اور یہ فکر برقرار رہے کہ ہم اس کائنات میں اپنے وجود کے لیے انہی دو ہستیوں کے محتاج تھے، ان کی وجہ سے کائنات میں آئے ہیں، تو یاد رکھیے گا پھر کبھی بیٹے نالائق نہیں ہو سکتے، بیٹا کبھی باپ کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، پھر بیٹا اولاد کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے اگر اسے ترقی مل جائے اور کسی شہر میں بڑے عہدے پر فائز ہو جائے تو گاؤں میں رہنے والے والد کو والد کہتے ہوئے اسے شرم نہیں آئے گی، کیونکہ اسے یہ احساس ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچانے میں سب سے زیادہ زحمت جس نے برداشت کی ہے وہ میرے والدین ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یقیناً آج اس منزل تک میں نہ پہنچا ہوتا۔ عزیزان محترم، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خلقت میں وسیلہ قرار دیا ہے، خلقت میں ذریعہ معین کیا ہے، ان دو ہستیوں کو ذریعہ بنایا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اور جہاں بات خلق کی ہے تو دوسرا مرحلہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، خلقت کس چیز سے ہوئی ہے؟ ہم کس شے سے خلق کیے گئے؟ وسیلہ والدین ہیں، ذریعہ والدین ہیں، مگر ہماری خلقت کا مادہ کیا ہے؟ ہم کس چیز کے ذریعے بنائے گئے ہیں؟ اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم میں متعدد آیات کریمہ ایسی موجود ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں بتایا ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہ اللہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے مٹی سے، گیلی مٹی سے، پھر اس نے تمہارے لیے اجل معین کر دی ہے،
میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا، بس اپنے موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا۔ تمہیں مٹی سے خلق کیا ہے، صرف یہی نہیں ہے، میں کہا بہت سے مقامات پر، اور اسی مٹی سے خلق ہونے کی بنیاد پر جن لوگوں کے ذہن میں، جن فکروں میں خلقت ہی باعث افتخار ہو، خلقت ہی معیار افتخار ہو، حالانکہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ حجرات کی، اس میں پروردگار عالم نے واضح کر دیا ہے کہ خلق ہونا اور قبیلوں اور خاندانوں میں ہونا یہ کوئی باعث افتخار نہیں ہے۔ اکرام، تعظیم، رتبہ، مرتبہ، افتخار، ساری چیزیں یہ اس وقت ہیں جب تقویٰ پایا جا رہا ہو۔ امتیاز بربنائے خاندان و قبیلہ نہیں ہے، امتیاز بربنائے تقویٰ ہے۔ مگر ایک فکر ہے، توجہ چاہوں گا، ایک فکر ہے کہ جس کے مطابق خلقت ہی باعث افتخار ہے، خلقت ہی فخر کرنے کا معیار ہے۔ یہ فکر کہاں سے آئی ہے؟ عزیزان گرامی، ہزارہ بار آپ نے سنا ہوگا، پروردگار عالم نے جس وقت جناب آدم کو خلق کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں چلے جاؤ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ آواز قدرت آئی، ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ ابلیس یہ بتا کہ تجھے کس شے نے منع کیا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قابل غور باتیں ہیں، ویسے چھڑنا خود اپنے آپ میں مکمل موضوع ہے، میں پھر جا کر کے اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ شاید قدرت بتانا چاہتی ہے اگر تیری نگاہوں میں میرے امر کی اہمیت ہوتی تو بس میرا حکم دینا ہی کافی تھا سجدے میں چلے جانے کے لیے، کہ تیرے مالک نے کہا ہے، صرف میرا حکم، جب میں نے تجھے حکم دیا، میرے حکم دینے کے بعد بھی تو سجدے میں کیوں نہیں گیا؟ شاید قدرت اپنے امر کی اہمیت سمجھانا چاہتی ہے۔ بات فقط ابلیس کی ذات تک محدود نہیں رہ جائے گی، یہ آیت قرآنی جہاں تک پہنچے گی وہاں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ امر الہی کی اہمیت کو سمجھو، اگر حکم خدا ہے اور اس کے بعد بھی اسے انجام نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر حق کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم خدا کے باوجود اسے کیوں نہیں کیا۔ ہم بات کو ٹال جاتے ہیں کہ ابلیس کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، بات ختم ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہے۔ قانون الہی ہے، نظام الہی، سنت پروردگار ہے۔ جب ہم نے حکم دیا تم نے کیوں نہیں کیا، یعنی حکم کے باوجود نہ کرنا کہیں نہ کہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں امر الہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری نظروں میں امر پروردگار کی کوئی قیمت نہیں ہے، تم امر الہی کو اہمیت نہیں دے رہے ہو۔ اگر تمہاری نگاہ میں امر الہی اہم ہوتا تو پھر اب اس کے بعد چوں اور چرائے کوئی گنجائش نہیں تھی، کوئی وجہ پوچھنے کا موقع نہیں تھا۔ امر الہی ہے، بس جواب کیا ملا؟ انا خیر منہ۔ یہ کبھی کبھی یہ خیال، یہ فکر انسان کو اس طرح سے گمراہ کر دیتی ہے کہ پھر وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہ جاتا۔ یہ فکر آئی کہاں سے؟ یہ وہیں سے آ رہی ہے۔ اول خلقت کا منظر ہے، اللہ کی اول خلق، اول خلیفہ جسے پیکر انسانی میں ڈھال کر کے قدرت نے وجود دیا ہے، اس کی خلقت کا موقع ہے۔ حکم الہی کی بنیاد پر فرشتے، مطیع فرشتے سجدے میں چلے گئے ہیں۔ کوئی ایک ہے جو اپنی فکر کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنے معلومات اور اپنے علم کو
حکم خدا سے بڑھ کر سمجھتا ہے اور اسے ہی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں بہتر ہوں۔ جب میں بہتر ہوں یہ ذہن میں بات آ جائے تو پھر انسان کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ عزیزان محترم، کیسے بہتر ہو؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مقام خلقت میں مادہ خلقت کو اپنے مادہ خلقت کو باعث افتخار شمار کیا اور جناب آدم کے مادہ خلقت کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اس غرور میں پڑ گیا کہ جب میری خلقت بہتر مادے سے کی گئی ہے تو پھر میں سب سے بہتر ہوں۔ میرے سامنے جسے دوسرے حقیر مادے سے بنایا گیا ہے وہ بہرحال مجھ سے حقیر ہے، لہذا اب امر پروردگار بھی ہو تب بھی میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ عزیزان گرامی، بڑے ادب کے ساتھ اور بہت ہی معبرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، جب ذہنوں میں اس طرح کے خیالات، اس طرح کے نظریات، اس طرح کی باتیں گھر کر جائیں کہ ہم بہتر ہیں، خلقت کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، حسب نسب کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، قد و قامت کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، رنگ روپ کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، نسل کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، خاندان قبیلے کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، گاؤں بستی شہر کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، وہ فلاں انسان کیا ہمارا مقابلہ کرے گا، اس کی کیا حیثیت ہے، نہ ہمارے جیسے برابر کا خاندان ہے، نہ ہمارے برابر قبیلہ ہے، نہ ہمارے جیسی شکل و صورت ہے، نہ ہمارے جیسی قابلیت و صلاحیت ہے۔ یہ ساری باتیں درمیان میں جب آتی ہیں کہ ہم اس حوالے سے بہتر ہیں تو پھر یہ غرور اتنا بڑھ جاتا ہے، پھر امر الہی کی بھی قدر و قیمت اور اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ خدا نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہیں قبیلے اور خاندان میں صرف اس لیے پیدا کیا اور بانٹا اور تقسیم کیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ یہ ذریعہ تعارف ہے، ذریعہ افتخار نہیں ہے، یہ وسیلہ تعارف ہے، یہ وسیلہ افتخار نہیں ہے کہ آپ اس پہ فخر کریں ہم فلاں خاندان، فلاں قبیلے اور فلاں نسل اور فلاں۔ باعث افتخار ہے تو وہ کمال ہے، وہ کردار ہے جس کا قرآنی لفظوں میں نام تقویٰ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان گرامی، تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ خلقت انسان کی مٹی سے، ابلیس نے اس مٹی کو حقیر سمجھا، کہتا ہے کہ کیونکہ تو نے مجھے خلق کیا ہے آگ سے اور یہ مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور آگ بہرحال اس کے اعتبار سے بہتر ہے۔ میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، گویا روز اول ہی ابلیس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ناری کا ترابی سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نار سے خلق ہوا ہے، جو لوگ نار سے بنے ہوئے ہیں، جن کے مقدر میں نار لکھ دی گئی ہے، وہ کبھی بھی مٹی کے سامنے مٹی کی عظمت، مٹی کی اہمیت، مٹی کے وقار کو نہیں سمجھ سکتے۔ عزیزان محترم، مگر بات یہ بھی ہے کہ مٹی سے خلق کیا ہے انسان کو۔ میں نے کہا متعدد مقامات پر قدرت نے احساس دلایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی تفسیریں اور بہت سی تعبیریں پیش کی گئی ہیں، بہت سے معنی اور مفاہیم اس کے درمیان رکھے گئے ہیں۔ اب مگر یہاں لفظ مٹی تین کا استعمال ہوا ہے، تین گیلی مٹی کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال صاحبان فہم و شعور ہیں، اس گیلی مٹی کی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، اس گیلی مٹی کی بڑی صفتیں ہیں، اس کے اندر بڑے کمال پائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے کہا بہت سی وجوہات ہیں، بات طولانی نہ ہو جائے، مختصر سے وقت میں اس پہ بات کرنی ہے آپ سے۔ جہاں صفتوں کی بات ہے وہیں ایک بات اب اشارہ کرتا چلوں، وہیں اس مٹی کے ذریعے شاید قدرت ہمیں یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ دیکھو مٹی کے مزاج میں انکساری ہے، مٹی میں غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، لہذا ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا
तुम्हारी सिफत ये होनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर गुरूर और घमंड नहीं होना चाहिए। ये मिट्टी की खासियत है। अगर मिट्टी के हवाले, इसके लिए मिट्टी के हवाले एक दाना कोई कर दे, अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये मिट्टी अगर उसे अपने दामन में जगह दे ले, उसे कबूल कर ले, तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि उस एक दाने को और बढ़ा के वापस न करे। या आसान लफ्ज़ों में कह दूँ कि इसके दामन में आ जाने वाला वो तुख्म जब दे रखने वाले के पास वापस होता है तो इजाफ़ी शक्ल में होता है, नक्स की शक्ल में नहीं होता, कमी नहीं आती है। ये और सीधे लफ्ज़ों में कह दूँ, अगर मिट्टी का ये मिजाज है, अगर इसे कुछ दे दो ये तुम्हें इससे ज़्यादा बढ़ा के अता कर देती है, तो फिर भला ये कैसे मुमकिन है कि जो इस मिट्टी का खालिक हो उसकी बारगाह में कुछ दिया जाए और वहाँ से बढ़ा के ना मिले। शायद इसीलिए कुदरत ने कहा है, अगर तुम हमारी राह में खर्च करोगे तो याद रखो हम इसे 70 गुना या 70,000 गुना या 10 गुना, मुख्तलिफ पैगामात मुख्तलिफ अनावीन बयान किए गए, इतना बढ़ा के इजाफा करके देंगे। मगर अफसोस का मकाम है, आसान लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, शायद बात आप तक पहुँच जाए, ये मिट्टी के सुपुर्द तो हम अपने कीमती दाने ला करके कर देते हैं इस इत्मीनान के साथ कि मिट्टी इसे बढ़ा करके हमें दे देगी और इससे ज़्यादा हमें हासिल हो जाएगा। मेहनत भी करते हैं, मशक्क़त भी करते हैं, ज़हमतें भी उठाते हैं, और जब बात आती है कि जो मिट्टी ने तुम्हें बढ़ा करके दे दिया है, अब अगर ये अपने निसाब तक पहुंच जाए तो इसमें से कुछ हिस्से निकाल करके गुरबा और मसाकीन और मोहताज को दे दो, तो फिर हमारे हाथ रुकने लगते हैं। अब यहाँ मसला ये है कि ये हक़ है, फ़र्ज़ है, देना है, और फिर भी हम रुक जाते हैं। लफ्ज़ बदल यूँ कह दूँ, मिट्टी को हम अता करते हैं, वहाँ से हमें वापस मिलता रहता है, हमें यकीन है। खुदा कहता हमारी राह में ख़र्च करो, हमारी राह में दे दो, क़राबतदारों को दे दो, गरीबों को दे दो, मोहताजों को दे दो, तो हमें यकीन नहीं होता है। न जाने क्यों हम शक में रहते हैं, पता नहीं बढ़ के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं घाटा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। ख़ास तौर से आज के माहौल में, आज के हालात में, जहाँ इस लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर हालात नागुफ्ताबे हैं, लोगों के माशी हालात ख़राब हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, मुस्तरिब हैं। ऐसी सूरत में मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, जहाँ मोहताजों का इम्तिहान है कि वो अपने सब्र का मुज़ाहरा करें, वहीं साहिबान दौलत का भी इम्तिहान है कि वो अपनी सखावत का इजहार करते हुए अपने क़ुर्ब व जवार और अपने इलाक़े में किसी भी गरीब को गरीब और भूखा और प्यासा न रहना दें, बल्कि उसकी बारगाह में, उसकी खिदमत में ये समझ करके नहीं कि हम उससे दे करके एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये समझ के हम अपने खुदा की राह में दे रहे हैं, और उसने वादा किया है कि हमें एक का ज़्यादा बढ़ा करके अता करेगा, इजाफ़ा करके देगा। लिहाज़ा मोहतरम, आसान जुमलों में बात समेटना चाहूँगा। गुफ्तगू चल रही थी इंसानी खिलकत की। अल्लाह ने खल्क किया इंसान को इसी मिट्टी से। मिट्टी के मिजाज में बहुत सी बातें, बहुत सी सिफतें हैं, जहाँ जहाँ भी होती है बहरहाल बायसे बख्शिश हुआ करती है, और ये मिट्टी ही वो है कि जिससे हज़रत आदम को बना दिया गया, हज़रत इंसान को खल्क किया गया और उन्हें मसजूद मलाइका बनाया गया। बात को आगे बढ़ाऊँ वरना बात बहुत पुरानी हो जाएगी। इस खिलकत की बुनियाद पर कभी नाज न करना कि हमें किस मादे से खल्क किया गया है। हमने तुम्हें जहाँ खल्क किया, खल्क करने के साथ साथ खिलकत में वसीले करार दिए, और अब उसके बाद ये मंजिल है, हमने तुम्हें फिर कबीलों और शोबों में तकसीम कर दिया। यहाँ के शाब किस मुल्क के हैं, किस कौम के हैं, किस कबीले के हैं, किस ममलिकत के हैं, इन इलाक़ों में तकसीम हो गए। क्यों? ताकि पहचान हो सके, शनाख्त हो सके। मगर याद रखना, ये
شناخت ہی کا ذریعہ ہے، پہچان کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی امتیاز کی بات نہیں ہے۔ اور پھر خود نے آواز دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں مکرم ترین بندہ وہی ہے جو زیادہ صاحب تقویٰ۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر مقام چاہتے ہو، اگر رتبہ چاہتے ہو، اگر امتیاز چاہتے ہو، اگر خصوصیت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر تعظیم و تکریم چاہتے ہو، تو یاد رکھو قبیلے، خاندان، نسل، مال، دولت، قوت، طاقت کی بنیاد پر کبھی نہیں، بلکہ یہ چیزیں ملتی ہیں تقوی کی بنیاد۔ تقوی، جتنا زیادہ تقوی ہوتا جائے گا اتنا زیادہ تمہارا اکرام عند اللہ۔ بہت توجہ چاہوں گا، بس چند باتیں۔ ان اکرمکم عند اللہ، تم میں مکرم ترین اللہ کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک کی بات نہیں ہو رہی ہے، صاحبان دولت کے نزدیک نہیں، صاحبان اقتدار کے نزدیک نہیں، صاحبان حیثیت، صاحبان قوت، صاحبان افراد و قبیلہ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ان کے نزدیک تمہاری حیثیت کیا ہوگی۔ تمہاری حیثیت تمہارے رب کے نزدیک عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہت توجہ چاہوں گا، عند اللہ اتقاکم۔ تم یہ مت دیکھو کہ لوگ کس کا احترام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچنے کا موقع ہے، لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ لوگ کس کا احترام کر رہے ہیں؟ لوگ جب احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہیں محدود ہیں، وہ فقط مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مادیات کی بنیاد پر وہ احترام کرتے ہیں یا ضروریات کی بنیاد پہ احترام کرتے ہیں۔ آج ہم سے ضرورت وابستہ ہے، آج ہمارا احترام ہوگا، کل ضرورت پوری ہو جائے تو لوگ پلٹ کے نہیں پوچھیں گے۔ جب تک مقصد وابستہ ہے، جب تک غرض وابستہ ہے، تب تک ہم محترم ہیں۔ یہ اور آسان جملوں میں کہہ دوں، جب تک آپ تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں لوگوں کو، تب تک تو آپ بہت محترم ہیں۔ لیکن جس دن آپ نے ہاتھ روک لیا، اسی دن سے سارا احترام ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس وجہ سے احترام تھا وہ وجہ ختم ہو گئی، جو چیز ذریعہ بنی تھی آپ کے محترم بننے کا، وہ شے فنا ہو گئی۔ شاید قدرت نے اسی لیے ذریعہ اکرام و احترام فانی چیزوں کو نہیں رکھا۔ بہت توجہ چاہوں گا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ قدرت نے معیار اکرام و احترام فانی چیزوں کو نہیں رکھا، کیونکہ فانی چیزیں اگر معیار بن جائیں گی تو ان چیزوں کے فنا ہوتے ہی احترام ختم ہو جائے گا۔ خالق نے اس مخلوق اشرف خلق انسان کے اکرام کا ذریعہ اور معیار تقوی کو رکھا، اس کردار کو رکھا، اس روحانی کمال کو رکھا، اس خاص صفت کو رکھا جس کی بنیاد پر بندہ اپنے معبود سے قریب ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر بندہ اپنے معبود کی نگاہ میں محترم بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حقیقی اکرام اور احترام یہی ہے کہ اگر انسان اپنے مالک کی نظر میں محترم ہو جائے تو پھر اب اس کے بعد دنیا کے احترام قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ کائنات احترام کرے نہ کرے، یہ سب مطلبی لوگ ہیں، اپنے اپنے مطلب کے تحت کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں، مگر وہ بے نیاز پروردگار، وہ صاحب قدرت خدا اگر کسی کو مکرم بنا رہا ہے، کسی کو محترم بنا رہا ہے، تو اس نے ان فانی اشیاء کو نہیں رکھا، اس نے کہا تقوی معیار ہے۔ تقوی جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ تو اپنے رب کی نگاہ میں محترم اور مکرم ہوتے چلے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، اب مجھے اتنا کہنے کا موقع تو بہرحال دے دیجئے۔ اگر ایک عام انسان اپنے تقوی کے درجے کو بڑھا لے تو جتنا جتنا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ اس کا اکرام عند اللہ ہوتا جائے گا۔ تو پھر جو امام المتقین ہو اس کا مرتبہ عند اللہ کیا ہوگا؟
اس کا رتبہ عند اللہ کیا ہوگا، اس کا مقام عند اللہ کیا ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو اپنا رتبہ اور مقام عند اللہ پہچانتا ہے وہ کبھی بھی دنیاوی افراد کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظر میں اپنے معبود کا وہ اکرام اور احترام ہے جو اسے کائنات کے ہر احترام سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچیں اور ذرا غور کر کے دیکھیں، شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا حیران و پریشان ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ کے وہ سارے کردار ہیں، میں انہیں چھیڑنا نہیں چاہوں گا، وہ سارے کردار ہیں جو اپنا قد بڑھانے کے لیے، اپنی عزت اور وقار بڑھانے کے لیے کبھی حکومت کے محتاج ہوتے ہیں، کبھی دولت کے محتاج ہوتے ہیں، کبھی افراد کے محتاج ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ طاقت کے محتاج ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہوں ہمارے پاس جس کی بنیاد پر لوگ ہمارا احترام کریں، مگر جو اپنے رب کی نظر میں مکرم ہو چکا ہو، مکرم ترین بندہ ہو، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تمہاری حکومت کی قیمت میری نظر میں پھٹی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں کہ حکومت قبول کر لیجیے ہماری شرطوں کے ساتھ، یہ بے نیاز رب کا بے نیاز بندہ لوگوں سے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ حکومت کا محتاج علی نہیں ہے۔ میں اپنے جملوں میں کہہ دوں، تخت و تاج اور حکومت کے محتاج وہ ہوں کہ جنہیں لوگوں کے سروں پر حکومت کر کے اپنا قد بلند کرنے کا شوق ہو، لیکن جس کی حکومت پوری کائنات پر ہو، چرند و پرند پر ہو، زمین و آسمان پر ہو، فضا پر ہو، ہواؤں پر ہو، چاند و سورج پر ہو، تمام فرشتے جس کے تابع ہو رہے ہوں، بھلا اسے تخت و تاج کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں بیٹھ جائے وہی تخت ہے، وہ جس طرف بھی چلا جائے، جس عالم میں چلا جائے وہی اس کے سر کا تاج ہے۔ ہر لمحہ، بلکہ یوں کہہ دوں اس کے سر پر تاج رکھنے سے اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، تاج کا وقار بڑھ جاتا ہے کہ اتنے مقدس سر تک پہنچ گیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، بس میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے، دیکھیں کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جس شے کو معیار قرار دیا گیا، جس کی بنیاد پر تم مکرم ہو سکتے ہو، اور اس بات پہ بھی غور کیجئے گا، مکرم عند اللہ، آج ہماری ملت کی بہت سی پریشانیاں، بہت سی مشکلات، سماج کے بہت سے پیچیدہ مسائل اس لیے وجود میں آئے کہ ہم نے عند اللہ والے باب کو بند کر دیا اور ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دیا عند الناس والے طریقے پر۔ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ اس طرح سے ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، برادری کیا کہے گا، زمانہ کیا کہے گا۔ اب ظاہر سی بات میں مثال دے کے بات کو آگے بڑھاؤں، اب ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی میں اگر بڑی بارات لے کر کے نہ جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ہی بیٹی ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، اگر اس کی شادی میں کروڑوں لاکھوں روپے نہ خرچ کیے جائیں اور پورے شہر کو نہ سجا دیا جائے اور ایسی مثالی شادی نہ بنا دیا جائے کہ جس کو دیکھ کر کے بہت سے غریب رو کر کے سو جاتے ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ سلسلے میں ہم تباہ ہوتے چلے گئے، ہم برباد ہوتے چلے گئے۔ بہت سے مسائل ہمارے سامنے پیش ہو گئے، بہت سے معاملات کا ہمیں روزانہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور بالخصوص ہمارے وہ قوم کے وہ افراد جو تنگ دست ہیں، تھوڑا سا پریشان حال ہیں معاشی اعتبار سے، انہیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے دقتیں پیش آتی ہیں، کیونکہ ہم نے سماج کو ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کی بنیاد پر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ کاش یہ قرآنی لب و لہجہ ہماری سمجھ میں آ جاتا،
یہ قرآنی پیغام ہماری سمجھ میں آ جاتا کہ اپنے قد و قامت کو لوگوں میں مت تلاش کرو، اپنی عزت و وقار لوگوں میں مت تلاش کرو، تم دیکھو تو عند اللہ تمہارا رتبہ کیا ہے۔ اور یاد رکھنا جب تم عند اللہ دیکھو گے کہ تمہارا رتبہ کیا ہے، خالصتاً رب کی عبادت میں لگ جاؤ گے، صرف اس کو اپنے ذہنوں میں رکھو گے، اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو گے کہ ہمیں جو کرنا ہے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، تو یاد رکھیں، بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس جہان میں تمہیں عزت و وقار دینا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگوں نے اگر مولا کائنات کو سلام نہیں کیا تو علی کی عزت میں کمی آ گئی، علی کے وقار میں کوئی کمی ہو گئی، نہیں، علی باوقار تب بھی تھے جب سبھی لوگ جھک کے سلام کرتے تھے، علی باوقار تب بھی رہے جب کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ علی اس ذات کا نام ہے جس کے عزت و وقار میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ اسے علی علی الاعلیٰ نے کہا ہے۔ جسے علی الاعلیٰ علی کہہ دے اس کی بلندی میں کبھی کوئی کمی تصور نہیں کی جا سکتی۔ وہ بلند ہے، بلند رہے گا، وہ اپنی بلندی میں کسی ذریعے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے، کسی تخت کا محتاج نہیں ہے، کسی بلند عمارت کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بلند ہے، وہ اپنے کمالات اور صفات کے ساتھ، کیونکہ وہ صفات الہی کا مظہر ہے، اسے خدا نے امام المتقین بنایا ہے، وہ اللہ کا وہ خالص بندہ ہے جسے رب نے نور سے خلق کیا ہے، وہ نوری مخلوق ہے۔ یہ تو کرم ہے اس رب کا کہ اس نے اپنے صفات کے اظہار کے لیے ان ذوات مقدسہ کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر کے پیکر انسانی میں ہمارے درمیان بھیج دیا، تاکہ ہم اپنی نگاہوں سے الہی صفات کا مظاہرہ کر سکیں، مشاہدہ کر سکیں، اس پر ہم اسے دیکھ سکیں، ہم اسے محسوس کر سکیں کہ واقعاً اگر اس کا بندہ اتنا کریم، اتنا سخی، اتنا مہربان ہے، اتنا رؤوف ہے، تو پھر وہ خالق کتنا مہربان ہوگا۔ عزیزان گرامی، یقیناً سوچنے کی بات ہے۔ بس بات کو سمیٹوں گا۔ قدرت نے آواز دی کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے مرد اور عورت سے، جو والدین ہیں انہیں ذریعہ بنایا، اور پھر ہم نے تم کو شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، شعوب اور قبائل میں، اور پھر یاد رکھنا یہ شعوب اور قبائل جو بنائے گئے ہیں، یہ قوم اور ملت اور قبیلے جو بنائے گئے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے تم پہچانے جاؤ۔ یہ کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی ملت اور کسی مملکت کا ہونا یہ صرف تعارف کا ذریعہ ہے، افتخار کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو پروردگار ہم افتخار اور ناز کس بات پہ کریں کا یاد رکھنا، تمہارا اکرام اور تمہارا احترام عند اللہ اس بنیاد پر ہوگا کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے۔ تقوی کتنا ہے، اتقاکم کا لفظ استعمال ہونا یہ اپنے آپ میں خود اس بات کی علامت ہے کہ تقوی کے بھی بہت سے درجات ہیں، بہت سی منزلیں ہیں، کون کس درجے پر پہنچا ہے، کون کس منزل پر پہنچا ہے۔ بہرحال ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے درجات طے کرتا رہتا ہے۔ جس طرح سے ایمان میں درجات ہیں، تقوی کے بھی درجات ہیں۔ ہر انسان ایک ہی مرحلے پر ہو، ایک ہی درجہ تقوی پہ پہنچ جائے، یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا، بغیر امام المتقین کی پیروی کیے ہوئے تقوی کے کسی ایک درجے پہ پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لہذا عند اللہ مکرم ہونے کے لیے، مقام تقوی حاصل کرنے کے لیے، آج کی زبان میں کہہ دوں، تقوی وہ روحانی صفت کا نام ہے کہ جس کے وجود میں آ جانے سے انسان معصیت الہی جیسی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ پھر اسے سماج میں پیدا ہونے والی گمراہ کن بیماریاں نقصان نہیں پہنچا پاتی۔
آج کی موجودہ حالات کی اصطلاح میں کہوں کہ اگر انسان اپنی امیونٹی پاور بڑھا لے، یعنی بیماری سے لڑنے کی قوت میں اضافہ کر لے، تو پھر کرونا جیسی بیماری بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے ایسی وبا سے محفوظ رہنے کا کہ اپنے اندر کی قوت میں اضافہ کریں، تاکہ اپنی بیماری سے لڑنے کی طاقت کو بڑھائیں، تاکہ باہر سے آنے والی یہ بیماری جو عام طور سے مہلک ہے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، اگر گمراہ کن بیماریاں تمہیں گھیر کر کے ہلاک کرنے لگیں تو ایسی صورت میں ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے تقوی کے درجے کو بڑھاتے چلے جاؤ، اپنے اندر کی اس قوت اور اس صلاحیت کو بڑھاتے چلے جاؤ۔ اگر یہ بڑھ جائے گی اور یہ واقعی طور پر مضبوط ہوگی تو پھر کسی بھی طرح کی مہلک گمراہ کن بیماری تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس داخلی قوت کو محسوس کیا جائے، اور یہ تقوی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک محبت علی دل میں نہ آ جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، یا علی حب کا ایمان و تقوی، علی تمہاری محبت ایمان بھی اور تقوی بھی ہے۔ عزیزان محترم، اب جن دلوں میں یہ محبت پائی جاتی ہے وہی مومن بھی ہوتا ہے، وہی متقی بھی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا۔ بہرحال جب مومن و متقی ہے تو پھر مومن و متقی کی صفات بھی اس کے اندر پیدا ہونے چاہیے، اور کس کمال کا ہونا چاہیے اس کے اندر یہ محبت پائی جا رہی ہو۔ آسان جملوں میں صرف کہہ کے بات ختم کرنا چاہوں گا، یہ محبت اس بلند درجے کی معنوی صفت کا نام ہے، معنوی جوہر کا نام ہے کہ جب یہ محبت دل میں آتی ہے تو اس وجود میں کمالات پیدا کر دیتی ہے۔ جب یہ محبت دل میں پہنچتی ہے تو جس دل میں آ جائے اس پیکر سے، اس کے پیکر سے پھر حسنات صادر ہونے لگتے ہیں، پھر کمالات نکلنے لگتے ہیں، اور جسے دنیا محسوس کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ ہاں واقعاً یہ وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو، علی کو خالق نے پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل کے طور پہ خلق کیا ہے، آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے ذاتیں۔ مگر عزیزان گرامی، دل چاہتا ہے فقرہ کہوں، بات کو تمام کر دوں۔ علی جیسی ہستی، جیسا کوئی سخی نہیں، اس جیسا کوئی شجاع نہیں، اس جیسا کوئی مہربان نہیں، اس جیسا کوئی کریم نہیں، سب پہ مہربان ہے، حد ہے۔ اپنے دشمن کے لیے بھی، اللہ اکبر، اپنے قاتل کے لیے بھی۔ روایت کے فقرے یہی ہیں۔ ابن ملجم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا ہے تو میرے کریم مولا نے کہا، دیکھو اس کے ہاتھ کو، پیاسا ہے، سیراب کر دو۔ مولا قاتل ہے، شاید میرا مولا آواز دے، وہ قاتل ہے مگر میں تو علی ہوں، اس نے اپنا کام کیا ہے، مجھے اپنا تو کام کرنا ہے۔ ایسے عالم میں بھی جو یہ کردار پیش کر رہا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً بس ختم کر دی میں نے گفتگو، تاریخ کے جملے آپ کے سامنے ہیں، چند فقرے مال مجلس کے طور پر۔ جن مرحومین کی مجلس ہے، یہ مرحومین عمارت ڈھہ جانے کی وجہ سے ایک ہی دن کے اندر باپ، یہ دو بیٹے بیٹی اور خود اہلیہ، یہ پورا کنبہ رخصت ہو گیا۔ یقیناً جب ایک ہی گھر میں یہ 4 لاشیں رکھے ہوئے ہوں تو اس گھر کے لوگوں کی حالت کیا ہوگی، وہاں موجود افراد کی کیفیت کیا ہوگی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، جس نے خبر سنی ان میں سے ہر ایک نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہائے غضب ہو گیا، بڑا افسوس ہوا، ایک ہی گھر کے لوگ ختم ہو گئے، ایک وقت میں سب ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرا دل چاہتا ہے اہل خانہ سے کہوں، یقیناً بڑا صدمہ تھا، ایک ہی وقت میں اس طرح سے سب کا چلا جانا بہت بڑا صدمہ تھا، مگر پھر بھی اس بات کا اطمینان ہے ان سب کو کفن میسر ہو گئے،
ان سب کو کاندھا دینے والے مل گئے، ان سب کے غم میں شریک ہونے والے میسر ہو گئے، پرسہ دینے والے آ گئے، لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، جو جانتے تھے وہ بھی، جو عزیز تھے وہ بھی، جو نہیں تھے وہ بھی، جس نے جہاں سنا اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ آئے کیا؟ اللہ اکبر! کربلا ایک ہی دن میں ایک ہی گھر سے 72 شہید ہو گئے، 72 کی شہادت ہو گئی، اور رونا یہ ہے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ تو بہت مختصر سی تعزیت تھی نا، کہ لوگ کم سے کم پوچھ لیتے کہ ہوا کیا ہے۔ پورا گھر اجڑ گیا، پورا کنبہ اجڑ گیا، پورا گلستان ویران ہو گیا، مگر کوئی پرسہ دینے والا نہیں رہا، کوئی تعزیت پیش کرنے والا نہیں رہا۔ سوگوارو، یقیناً جب زخم ہو دل پر، تو جب وہ لوگ پرسہ دینے آ جائے، لوگ تعزیت پیش کرنے آ جائے، لوگ دلاسا دینے کے لیے آ جائے، تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے، دل کے زخموں کا مرہم بن جایا کرتا ہے۔ مگر ہاں، کربلا کا واحد منظر ایسا ہے کہ جہاں ایک ہی دوپہر میں 72 شہید ہوئے، مگر کوئی پرسہ دینے نہیں آیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ لوگ آئے نہیں ہیں، آئے ضرور ہیں، مگر کوئی یتیمہ کو تماچے مارنے آیا ہے، کوئی یتیم بیمار بیٹے کا بستر کھینچنے آیا ہے، کوئی خیمہ جلانے آیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بیمار بیٹا جو بستر علالت پہ تھا، ظالم نے آ کر کے اس بستر کو کھینچا ہے، بیمار باپ اور زمین کے اوپر، اللہ اکبر، خیمے جلنے لگے ہیں، خیمے جلائے گئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جلتے ہوئے خیمے میں بیویاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے، بالآخر اس خیمے میں پہنچ گئیں جہاں وقت کا امام آرام کر رہا تھا، علالت کے عالم میں تھا۔ تاریخ کے جملے یہی ہیں، ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ ہم اسی خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں۔ امام نے اپنی امامت کے دور کا پہلا فتویٰ دیا، پھپھی اماں جان بچانا ضروری ہے، خیمے سے باہر جائیے۔ بابا دارو، تاریخ ذرا غور کر کے بتائے، ایک بیمار بیٹا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ شام غریبہ جلتے خیمے سے خود سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے، چاہنے والی پھوپھی ہے، وہ آ کر کے بیمار بھتیجے کو اٹھاتی ہے، اپنی پشت پہ رکھ کر کے چاہنے والی پھوپھی خیمے سے نکالتی ہے۔ ذرا سوچ کے بتاؤ عزادارو، جو جوان ابھی شب میں اتنا ضعیف و ناتوا ہے کہ جلتے خیمے سے باہر نہیں آ سکتا، جب 11ویں محرم آئی، اب یہی جوان اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار، نگاہوں کے سامنے سربراہنا ماں بہنیں، اسیروں کا قافلہ لے کر کے میرے اس باپ کو ان راہوں سے گزرنا ہے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہیں، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں اون محمد کے لاشیں، کہیں حسین غریب کا لاشا، جسے دیکھ کے بہن کہتی ہے انت اخی حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، بار الہ ہماری عزا کو قبول فرما، مالک غم اہل بیت اطہار میں رونے والوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں جو لوگ پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار آزار ہوں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے مالک، بالخصوص وبا کے دور میں پورے عالم انسانیت، بالخصوص عالم ایمان، اہل ایمان کی حفاظت فرما، اگر کوئی مبتلا ہے پھر جلد از جلد شفاء عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا اس تذکرے کا ثواب ان مرحومین کے لیے بہترین زاد راہ قرار فرما، ان مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومین کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا
تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول علیہ رسول ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ائمہ بقی شہباد بہرا کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو تعمیر شدہ روضوں کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دنیا ہمیں لاوارث سمجھتی ہے، کائنات میں بد امنی ہے۔ پروردگار اس ظلم و ناانصافی کے تمام نظام کو ختم کر کے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم جعفر حسین ابن جرار حسین، مرحوم زمن ابن جعفر حسین، مرحومہ فاطمہ بنت جعفر حسین اور اہلیہ جعفر حسین فی دارشمہ ان کی ارواح کو اصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل معتمع حسین یا حسین